رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، چاند رات سر پر ہے اور عید آنے کو ہے۔ پورے رمضان المبارک میں ایک تو روزے پورے نہیں رکھے، یا روزے رکھے تو ان کی صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کی، مطلب جھوٹ بھی بولا، غیبت بھی کی، چغلی بھی کی، حرام بھی کمایا، کاروبار میں ڈنڈی بھی ماری، چیزیں بھی مہنگی بیچیں، راتوں میں تراویح بھی نہیں پڑھی، نمازیں بھی پابندی سے ادا نہیں کی۔ خیر، وقت گزر رہا تھا، یہ آخری وقت تھا کہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں کے اندر بھی ہم کوشش یہ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیتے، اس رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں کو قیمتی بناتے۔ لیکن افسوس، ہمارے یہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی وہی حال کہ آوارہ جانوروں کی طرح گلیوں بازاروں میں بھاگنا، مساجد دوبارہ سے خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بازار پھر سے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ساری رات بازار کھلے رہتے ہیں۔ رمضان کے تقدس کا خیال نہیں، ڈھول بازے گانے پھر سے چل رہے ہیں، کہیں کشمیری چوڑیاں بیچ رہے ہیں، کہیں کیا بیچ رہے ہیں، کہیں نامحرم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عورتیں بیٹھی ہیں کہ ہمیں چوڑیاں پہنا دو، کہیں مہندی لگوانے پہنچی ہیں، کہیں ڈینٹنگ پینٹنگ کرانے کے لیے بیوٹی پارلروں کا رش کیا ہوا ہے۔ بھائی، تمام چیزیں زیب و زینت کی آپ کرو، لیکن خواتین کے پاس جا کر کرو، پردے کے اندر کرو، حدود میں کرو، سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح مردوں کا کیا کام ہے کہ عورتوں کے بازاروں میں گھس رہے ہیں۔ بھائی، آپ اپنی شاپنگ کرو، عید سے رمضان سے پہلے بھی تو کر سکتے تھے نا، رمضان میں بھی تو کر سکتے تھے، رمضان کے آخر میں جا کے کون سا دورہ پڑتا ہے؟ یاد رکھنا، یہ آوارہ گردیاں اور یہ فضول کے بازاروں کے چکر، مارکیٹوں کے رش رمضان المبارک کا تقدس پامال نہ کرے۔ رمضان المبارک جا رہا ہے، جاتے جاتے رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنائیں۔ جو لغزشیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اس پہ اللہ سے معافی مانگے، اور ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک گزارنا چاہیے تھا، ہم انشاءاللہ اپنی پوری زندگی ایسے گزاریں گے جس طرح رمضان کے روزے اور تراویحوں کے بعد جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا انہیں عید کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پوری زندگی رمضان کی طرح گزارے تو اس کی موت بھی عید جیسی آتی ہے۔ تو لہٰذا رمضان کے اندر ان چند خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، جو وقت بچا ہوا ہے اس کو قیمتی بنائیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے بڑوں کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے لیے بھی اللہ سے دل کھول کر دعائیں مانگیں۔